اسلم شیخ صاحب کچھ بولیے. ہیلو, کافی ڈسٹربنس ہے آپ کی آواز میں. اب آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو جی تھوڑا اور اونچا بولیے. ہیلو, اب آ رہی ہے؟ ہیلو. جی 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 آ رہی ہے. بتائیے کہاں سے آپ, کیسے ہیں؟ آج میں انڈیا سے ہی تعلق رکھتا ہوں اور آج پہلی بار لائیو اسٹریم میں جڑا ہوں آپ کی. اور ہاں آپ کے کمنٹس میں نے کئی بار دیکھے ہیں. ہاں وہ کچھ بات میں آتا رہتا تھا اور کمنٹ اگر کچھ کرنا ہو تو کرتا تھا. یہ تھا جی. اب میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو آپ ڈیبیٹ جو کر رہے ہو بالکل صحیح ہے, اپنے انداز میں صحیح سے جا رہی ہے, مگر جو عام مسلمان ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ جو اپنے اتنے ہیوی جو کوسچنس کر دیتے ہیں, میرے کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہو نا آپ, کہ ان کو اتنا اسلام کے بارے میں نہیں پتا. ان کو جو سکھایا جاتا ہے نا وہ ایک شعر ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, ہے نا. یعنی عقل کو یوز ہی نہیں کرنا ہے نا, عقل کو تنقید سے فرصت کہا, ہے نا. اور آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا عشق کرو, ہے نا, کہ تم اگر زندہ رہو تو فنا پھر رسول ہو جاؤ, ہے نا. اور اگر کچھ تم سے ہو نہ سکے تو ویسے بھی تم ہونے والے کسی کو مار کے یا خود مر جا کے. سمجھ رہے ہو بات کو کہنے کا مطلب؟ اسلم شیخ صاحب میں میوٹ کر کے بولوں گا کیونکہ آپ کے بیک گراؤنڈ سے وائس آ جاتی ہے, پھر میں انمیوٹ کر دوں گا آپ کو. اسلم شیخ صاحب, اصل میں اسلم شیخ صاحب میں تو آپ کو کچھ اور سمجھاتا, آپ تو بڑے دیو مانوس نکلے یار غالب بھائی. اسلم شیخ صاحب تو دیو مانوس نکلے ایک دم. ارے میں بھی بندوق لے کے تیار تھا بھائی, فائر کرنے ہی والا تھا میں. ہاں باپ رے باپ. چلو ان سے اور دیکھتے ہیں, لیکن کاش ان کا مائک ایک دم اچھے سے چلتا تو اور مزہ آتی ان کی باتیں سننے, لیکن ہم سنیں گے. جی اسلم بھائی اور کیا کہیں گے آپ؟ مطلب ملا جلا کے جو آپ کہہ رہے ہو اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مسلمان جو ہے, اکثریت مسلمانوں کی ایک اندھ بھکتی کر رہی ہے. ان کے پاس کوئی اسلام سچا ہے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, بس بلا دلیل ایک ایمان اور ایک اندھ بھکتی کے کارن جو ہے وجہ سے وہ اسلام کو سچا مانتی ہے. ان کے پاس اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. ساحل بھائی, اگر سیکورٹی گارڈ ہو اور وہ سیفٹی نہ کرے یا لوگوں کی رکشا نہ کرے تو کیا ہم اسے تنخواہ دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو ان کے عالم لوگ دین کو بچانے نہیں آ رہے, ان کو گمراہی سے بچانے نہیں آ رہے, تو یہ لوگ کب بند کریں گے چندہ دینا؟ بند کرنا چاہیے, بالکل بند کرنا چاہیے. ہاں بھائی, بلکہ کوئی یہ سیکورٹی مفتی طارق مسعود ہے, مولانا طارق جمیل ہے, انجینئر مرزا ہے, یہ تو صاف صاف یہ ان کا کہنا ہے. جیسا مفتی طارق مسعود کا تو میں نے ایک ویڈیو بالکل دیکھا تھا کہ میں ٹی وی چینلز پہ یا کسی سے ڈیبیٹ کرنے میں جاؤں گا ہی نہیں. ٹی وی چینلز پہ یہ ہماری بے عزتی کرتے ہیں. تو آؤ گے کب, دفاع کب کرو گے؟ چلیے اسلم شیخ صاحب سے اور سنتے ہیں کیا کہنا ہے ان کو. جی, آپ نے جو بھی لائنیں ورڈز بولے نا وہ بالکل صحیح اور وجہ تھے, بالکل پرفیکٹ تھے کہ ہاں مسلمانوں میں یہ کمزوریاں ہے اور وہ عشق کی بنیاد پہ ہی آگے بڑھے جا رہے ہیں. ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جیسا معلوم ہوتا ہے. دیکھیے آپ نے کچھ تعریف کی میری ابھی, وہ گیانی ویانی کچھ کہا, صحیح ہے, اس سے دیو مانوس. ہاں دیو مانوس ورڈ واقعی میں بہت خوبصورت ہے, مگر سن کے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے خود پرسنل ریسرچ کے اندر میری زندگی کا بہت وقت برباد کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کچھ بیسک سے رول ہوتے ہیں کہ آپ خدا کے خلاف نہیں جا سکتے ورنہ تم کافر کہلاؤ گے, یا پھر تم قرآن کی کسی چیز کو, آیت کو انکار نہیں کر سکتے. حدیث ہے چونکہ آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کہی ہوئی ہے تو تم اسے بھی اسے ضعیف مان لو, ہے نا. کچھ
مگر تم اس سے انکار نہیں کر سکتے، ورنہ 110% ایسی جہنم میں جلو گے نا کہ کبھی وہاں سے نہ نکل پاؤ گے، ہے نا. ہر مسلمان ایسا نہیں کہ بہت گرو کو چاہتا ہے سٹی، مگر وہ کئی مسلمان جو خوف رکھتے ہیں، ہے نا، کیونکہ خدا کو ماننے کے کئی طریقے ہیں، تو خائفین خوف سے اسے مانتے ہیں، مجھے جتنا علم ہے وہاں تک کہہ رہا ہوں. اور قرآن پاک میں بھی آپ جو باتیں کرتے ہو میں سن کے میں یہ سب کہہ رہا ہوں کہ واقعی میں اس کتاب کو اتنا زیادہ کیوں پڑھا جائے. میں پریشان ہوں، میری ماں دن میں 4-5 گھنٹے لے کے بیٹھ جاتی ہے نا، اور میں نے خود کم سے کم یہ جو کہتے ہیں نا کہ کچھ علم حاصل کر کے آئیں گے، استادوں کو پوچھ کے آئیں گے، مولاناؤں سے پوچھ کے آئیں گے، یار میں نے عشق میں 30 سے 40 بار پوری تفسیر پڑھ ڈالی ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. ہاں، ہے نا، مہینے بھر کے اعتکاف کیے ہیں، 10 دنوں کے تو ہر سال کیے ہیں، ہے نا، قافلے میں گئے ہیں، سمجھ رہے، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، مگر بہت وقت کیا ہے. اگر میں سائنٹیفک طریقے سے میں آ جاتا پہلے سے ہی، بچپنے سے ہی، ہے نا، کیونکہ مجھ میں تو کچھ سیکھنے کی چاہ تھی. آپ سمجھ رہے ہو مسلمان کی طریقے سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ مجھے تو کچھ سیکھنے کی چاہ تھی، آس تھی کہ ہاں میں اتنا تو علم حاصل کر لوں کہ میں اس نتیجے پر پہنچ جاؤں، ہے نا، فنا فی اللہ یا فنا فی الرسول بن جاؤں، کیونکہ کوئی مطلب ہی نہیں اس دنیا کے، کیونکہ آخرت ہی اصلی زندگی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے نا، وہاں پہ پاس تو پاس. اور اس زندگی تو یہ شہید ہونے کے لیے ہی بنی ہوئی ہے کہ شہید ہو جاؤ. عورتوں کے حقوق پر جس طریقے سے آپ آواز اٹھا رہے ہو، یہ سیلیوٹ ہے. صحیح، آپ کی مہم مجھے کچھ نہیں پتا کہ آپ واقعی میں کیا چاہتے ہو نہیں ہے، مگر جو دلائل آپ دیتے ہو، اور عام مسلمانوں سے، مطلب میرا صرف یہ کہنا ہے کہ عام مسلمانوں سے ڈیبیٹ میں یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے. اور ان کے یہ جو واقعی میں مولانا ہے، جن کے اتنے مریدین ہے، اتنے مطلب ایسا نہیں کہ فیس بک اور ٹویٹر ہے نا اس پہ نہیں، ریئل لائف میں اتنے مریدین ہے، مطلب اربوں خربوں کی سنکھیا میں، ہے نا. تو وہ کیوں واقعی میں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، ہم نے بھی پڑھا. آپ بولو فتاوی رضویہ، 2 گھنٹے، مطلب 2 صفحہ، سوری غلطی ہو گئی، 2 صفحہ مسلمان، آج کا مسلمان، فتاوی رضویہ 30 جلد پر مشتمل کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی ہے. اب اس کو 2 صفحہ بھی کوئی صحیح سے پڑھ دے نا اردو جاننے والا، تو وہ بھی، اس کا بھی سر گھومنے لگ جائے گا، اتنی ہارڈ اردو ہے. عربک فقہ کی بات کرے، ہر بات کا ان کے پاس جواب ہے. ہاں، یہ لونڈیا رکھنا، غلام بنانا، جنگ میں کیا کیا اصول پیش آئیں گے، کتنا رحم ہوگا، کتنا نہیں ہوگا، ہر چیز ڈیٹیلنگ میں لکھی گئی ہے. اور یہ ثبوت مانگتے ہیں کہ تم کہاں کے عالم ہو، آپ کے عالم دین آتے نہیں، حقیقت میں دل کرتے نہیں. جو آپ لوگوں کا سوال، یا آپ جیسے لوگوں کے سوال ہے جو سیرے سے کہتے ہیں کہ میں ایکس مسلم ہوں، اور سیلیوٹ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ تو کیمرے پر لائیو آپ کی ٹیکنالوجی کے ذریعے آ رہے ہو. آپ یار کیسے کھاتے پیتے رہتے، زندہ کیسے ہو؟ میں تو مطلب یہ اتنی بھینکر ہے. مطلب ہمارے انڈیا میں تو دیکھو ہندوازم بھی بہت ایکسٹریمسٹ پر پہنچ چکا ہے، ہندوتو بھی، اور مسلمانوں کا بھی کوئی جواب نہیں کہ وہ بھی 20% تو ہے ہی. مطلب ہر بار مقابلہ کرنے کے لیے، مطلب کیا ہے یہ، کیا لگا رکھا ہے؟ اتنی مندر مسجد، اتنی کتابوں کو تم رٹ لیتے ہو. میں نے بھی یار ساحل بھائی، میں مذاق نہیں کروں گا، میں نے قصیدہ بردہ پوری حفظ کر لی، اور میں روز 1.5 گھنٹہ پڑھتا ہوں. کچھ سنائیے یار، کچھ سنائیے. تو وہ الحمد للہ منشی الخلق من آدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب جھومو سب لوگ. خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى یا ربی بالمصطفى یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا ربی جمعنا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدی النعم. سوری، اس سے زیادہ تک سناؤ، پوری لمبی ہے، 1.5 گھنٹہ یہ بھی نکل جائے گا. کچھ قرآن سے بھی سنا دیجئے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تجوید بھی سیکھے ہو. جی، تو قرآن فاتحہ
سنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ہو گیا. بہت زبردست. ہاں تو میں تھوڑا میوٹ کر رہا ہوں. بہت زبردست. اور دیکھیے گائز کہ لوگ جو ہے وہ اتنا ڈیپ میں جانے کے بعد یا پھر پڑھنے کے بعد وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں, تو مومنوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی کچھ نہ کچھ وجہ تو ضرور ہے کہ لوگ چھوڑ رہے ہیں. اسلم بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اسلام کب چھوڑا, اور اس مومنٹ کے بارے میں یا ہمارے چینلوں کے بارے میں آپ کو کس طریقے سے پتا چلا, اور کچھ یعنی میجر وجہ آپ کی کیونکہ ہر ایک کا پرسپیکٹیو الگ ہوتا ہے. ہمارے لیے کچھ الگ وجوہات ہوں گے, آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ الگ وجہ رہی ہوگی. تو یہ 3 چیز آپ بتائیے گا تاکہ ہمیں اور لوگوں کو سمجھ میں آئے. اس کے بعد پھر ہم کوئی مومن بھائی سے بات کریں گے. 3 سوال میں نے آپ سے کیا ہے. جی, کئی بار میں نے بہت سارے نیک اعمال میں خاص کیا ہوتا ہے کہ اتنی کتابیں پڑھ ڈالو, یوں بھی ہر حروف پر 10 نیکی کا تو ثواب ہے ہی. سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں درخت لگ جایا کرتا ہے نا. کسی کو دعوت دینے سے اگر وہ سدھر گیا تو تمہاری زندگی فلاح ہو کامیاب ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اچھی نیتوں کے ساتھ انسان ساری چیزیں کرتا رہتا ہے, مگر جب وہ ایکسپیرینس کرتا ہے نا کہ واقعی سامنے سے کچھ ہو نہیں رہا ہے, میں کتنا بھی رولوں کتنا بھی گڑ گڑا لوں ہے نا, کوئی مدد تحفہ یا کچھ ایسی چیز, ایسا کوئی ثبوت یا کوئی ایسی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے نا, پھر جیسے کہ میں نے کبھی انکار نہیں کیا خدا کے نہ ہونے کا, یا مسلمانوں کو یا کسی حدیث پہ آواز اٹھانا یا قرآن پہ آواز اٹھانا, کیونکہ یہ تو ہی لاجیکل تھا کہ کس طریقے سے ان کو کہے, کیونکہ کتابوں میں تو سب لکھا ہوا ہے, ہم دلائل دکھا سکتے ہیں, مگر کیا تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ تم یہ سب چیزیں پڑھ لکھ کر آؤ اور پھر ڈیبیٹ میں آؤ؟ کیونکہ جب آپ کہو گے کہ بھئی ہاں یہ لکھا ہوا ہے اور میں لکھا ہوا دکھاتا ہوں کہ یہ لو بھئی لونڈی رکھنے کے آداب جو بھی ہے حقوق بھئی کیا ہوتے ہیں, تو یہ لکھا ہوا ہم دکھا سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ اب دھیرے دھیرے کیا ہو گیا کہ میں خود نمازوں سے یہ ہو گیا, پھر جمعہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, حالانکہ پہلے جمعہ بھی پڑھا دیا کرتا تھا اور کئی سالوں تک نمازیں پڑھائی ہے, امامت بھی کی ہے, اذانیں بھی دی ہے, مؤذن بھی بنے ہیں. ہاں مطلب کتنا وقت آپ نے تو تعریف کر دی, وہ گیان چندر کیا بول دیا, مگر یہ افسوس کی بات ہے کہ ہاں دیو مانوس, ہاں تو مطلب افسوس کی بات ہے کہ اتنا ہی وقت ہم نے واقعی میں سیریسلی ہماری زندگی کا پوری رات بھر کتابیں پڑھنا, اور پھر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان سب چیزوں سے کچھ ثابت نہیں ہوتا, یہ بالکل اپنے آپ سے لڑنے جیسا ہے, ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو جاتی ہے. پھر کئی ٹائم تک میں سائیکریٹسٹ کے پاس جانے لگا, کیونکہ میرے پاس وہ آواز ہی نہیں تھی. میں کھل کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یار یہ بند کرو یار یہ سب چیزیں, کہ کوئی مطلب کریٹر کچھ ثابت تو ہو نہیں رہا ہے. کچھ بھی چیزیں ہمارے ہیومن ہسٹری سے اٹھا لو, مسلمانوں نے مسلمان کی بہت تعریفیں کی ہے نا, یہ پوری بردہ لکھ ڈالی گئی. بردہ میں تو کیا مطلب کس انداز میں اتنے مطلب عربی کے اندر جس کے معنی اتنے فصیح و بلیغ ہے, اور اس میں جس طریقے سے جس انداز میں کہا گیا ہے, اب بھروسہ نہیں کرو گے, جو اگر اس کو پڑھے اور دل سے پڑھے اور اسے سچ مانے تو وہ تو ختم, وہ کبھی اس چیز کا انکار ہی نہیں کر سکتا. لاجیکلی ساری باتیں مجھے پہلے سے کھٹکتی تھی, آواز کبھی نہیں اٹھاتا تھا. نماز پڑھنا چھوڑ دیا لوگوں سے, یہ ہاں سلام دعا ہے, کیونکہ صحیح سی بات ہے کہ لوگوں سے محبت ہے, لوگوں سے تو کوئی نفرت نہیں ہے. لوگوں نے تو میرا کچھ نہیں بگاڑا ہے, جو بگاڑ آئیڈیولوجی نے بگاڑا. مسلمان نہیں کیا ہے, نہ ہندوؤں نے کچھ برا کیا. جو یہ اتنی بڑی آئیڈیولوجی تھوپ دی جاتی ہے کہ تم ناخن بھی ایسے کاٹو گے, تم کپڑے بھی ایسے پہنو گے, تم ایسے چلو گے, ایسے دیکھو گے, ایسے اٹھو گے, ایسے بولو گے, بات بات پر یہ کہو گے, بات بات پر وہ نہیں کہو گے. جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاؤ گے.
या दुरूद पाक पढ़ने में लग जाओगे, है ना, इतना आपको जहनी तौर से सभी तरीके से बांध दिया जाता है। क्या हो सकता है, जैसे वो एक जानवर नहीं होता कि जो शिकार करना छोड़ दे यार, और अब पूरा रहमो करम पे आ जाए कि मैं किसी को भौंकूंगा नहीं, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा मायूस होकर, अब जो उसे रोटी खिला दे वो सही। तो ये हालत हो गई कि हम आवाज में कुछ नहीं कह सकते थे सामने कि अब क्या करें। जब आप लोगों की बातें सुनी और आप लोगों ने वाकई में लॉजिक के साथ ये कहा कि आप दलीलें दो, हमें साबित करो, हम मान लेंगे अगर होगा तो। अगर दलील नहीं है, साबित नहीं, तो क्यों हम ये वक्त जाया करें। ये शॉर्ट में मैंने बता दिया, अब कुछ आप ही कुछ कहे अब। जी, ये आपने बातें तो बड़ी अच्छी बोली मुझसे, और ये जितने भी असलम भाई आप म्यूट कर लें, असलम भाई आप म्यूट कर लें। जी हाँ, ये जितने भी लोग हैं ना इस तरह के सोचने वाले, जब तक उन्हें दूसरे लोग नहीं मिले उन जैसे, ये खुद को ही पागल समझते थे। क्यों? क्योंकि यार हमें तो और दूसरा कोई ऐसा सोचता हुआ दिखाई नहीं देता, तो हिम्मत को भी अंदर ही मार के रख देते हैं, हौसले को दफन कर देते हैं और खुद को ही पागल समझते रहते हैं। लेकिन ये चीज सिर्फ तभी तक होती जब तक कि हम जैसा दूसरा दिखाई न दे दे। मैं खुद हाँ 5-6 साल तक कंफ्यूज मुस्लिम बन के रहा, अपने आप से ही लड़ता रह गया कि यही सोचते हुए कि इस्लाम सही है, फिर कभी लगे गलत है, कभी लगे सही है, कभी लगे गलत है। अच्छा, फिर एक थे नदीम हिंदुस्तानी, उनकी मैंने एक शायरी पढ़ी थी, बड़ी जबरदस्त लगी कि काफिर मुझे पुकारो, मुझे कोई गम नहीं, मैंने खुदा की राह में खून बहते देखे हैं। तो उधर से सिलसिला शुरू हुआ हमारा भी, हमने भी अपने जैसे बहुत से लोगों को देखा, तब समझ में आया कि नहीं, हम पागल नहीं हैं, हमारी तरह सोचने वालों की एक बहुत लंबी तादाद है। तो होता है ऐसा। लेकिन गालिब भाई जहालत भी इतनी भरी पड़ी है मोमिनों में, मुस्लिमों में, जो बतौर खास जो अहले सुन्नत वल जमात से बिलोंग करते हैं। असलम शेख भाई आप शायद इससे मुत्तफिक भी होंगे, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा मुझे लगा कि आप उस जैसे कह रहे थे तो फना और बका के बारे में, फना फिर रसूल, फना फिल्ला के बारे में कह रहे थे। अभी उसको तो छोड़ दीजिए, फना फिल्ला तो बहुत आगे की बात है, ये फना फिल औलिया तक ये पहले आते हैं। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का आपने कोई वाकया सुना होगा कि उनसे किसी शख्स ने अगर सवाल किया था कि हजरत फना क्या है और बका क्या है, तो आप यानी हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया था कि मैं कल आऊंगा और बताऊंगा कि फना क्या है और बका क्या है। वो शख्स दूसरे दिन आया तो देखा कि बहुत सारा मजमा लगा हुआ है। वो हजरत बाकी बिल्ला से मुलाकात के लिए आया कि हजरत से आज, हजरत ने आज वादा किया था कि आज मैं बताऊंगा दूसरे दिन कि फना क्या है और बका क्या है। तो दूसरे दिन वो आया तो हजरत के दौलत पर काफी मजमा लगा हुआ था, दर दौलत पर उनके घर पे। तो उन्होंने पूछा कि इतना मजमा क्यों लगा, इतनी भीड़ क्यों है। तो लोगों ने बताया कि हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का इंतकाल हो गया है, वो तो मर गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे अभी तो हजरत ने मुझे आज बुलाया था और बताया था कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि फना क्या है और बका क्या है, तो अच्छा लेट क्यों हो रही है मैयत को कफन दफने में। तो लोगों ने कहा कि हजरत की एक वसीयत थी कि आप लोग मुझे नहला कर गुस्ल दे करके रख देना, एक नकाब पोश आएगा वो मुझे मेरी इमामत कर देगा। तो लोग सब लोग बैठे हुए थे कि ठीक है देखा जाए कि कौन आने वाला है, ये भी इंतजार में थे। तो एक नकाब पोश आए घोड़े पर सवार होकर के, ये बोंगियां इन लोगों की देखिए, एक नकाब पोश आए, वो आए और नमाज जनाजा पढ़ाई, नमाज जनाजा पढ़ा के जाने लगे। तो जिनको ख्वाजा बाकी बिल्ला ने एक दिन पहले बुलाया था, एक दिन बाद बुलाया था कि आना तो मैं बताऊंगा कि फना क्या है और बका क्या है, तो उन्होंने रोक लिया, क्या घोड़ा सवार आप रुक जाइए, बताइए तो सही आप हैं कौन। तो उन्होंने अपने चेहरे से नकाब को हटाया, तो उस आदमी ने देखा कि ख्वाजा बाकी बिल्ला खुद हैं, उन्होंने अपनी नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। तो पूछा कि हजरत आप कैसे हैं, तो फरमाया कि मैंने आज आपको बुलाया था ना तो यही बताने के लिए, देखो जो तुम्हारे सामने है ना ये बका है और जो मरा हुआ है ना ये फना है। तो वही मैं कह रहा था कि अभी फना फिर रसूल और फना फिल्ला आप कह रहे थे, अभी ये लोग इस उलझन में उलझे हुए हैं, इस सिचुएशन में कहाँ तक निकलेंगे भाई। कितनी जहालत इन लोगों के अंदर भरी पड़ी है। फना फिल्ला फना फिर रसूल तो बहुत दूर की बात है, ये अपने ही में लड़ रहे हैं। जो इसको नहीं मानता उसको काफिर कहने पे तुले हुए हैं, हम तो काफिर हैं ही। जी असलम भाई।
जी सर जी, ऐसी रिवायतें ये बाजार में चलती है कि अभी मुझे किसी ने, डॉक्टर साहब थे अच्छे खासे, उन्होंने कहा कि फुला बुजुर्ग जो थे, अभी 1000 साल पहले की बात है, उनका नाम भूल गया, वो 450 साल जी। मैंने आपकी आवाज में डिस्टरबेंस बहुत है असलम भाई। जी, हेलो अब आ रही? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या फिर उनके अंदर कछुए का डीएनए था या फिर कोई पेड़ वगैरह का डीएनए था, जो ये 450 साल ये तक जिंदा रह गए, और मतलब ये भरोसा कर लेते हैं, आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है, मतलब डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, है ना, क्योंकि किताब में लिखा गया, क्योंकि किसी की तारीफ है, क्योंकि किसी बुजुर्ग को जोड़ दिया गया, क्योंकि किसी नबी को जोड़ दिया गया, तो अब हाँ ये सब हो ही सकता है। अब इसके ना होने की, यार चांद के 2 टुकड़े, यार हद है नहीं यार। महराज नबी, वो मेरे पास बहुत है बोलने के लिए महराज नबी पर, अगर मैं बोलने जाऊं तो वाकई में पढ़ने जाऊं तो उनको झूमना पड़ेगा, फर्ज है, वो फर्ज। मगर ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। लॉजिकली भी आप सोच लो कि किस तरीके से ये सब चीजें मुमकिन है। आप यार दुनिया को गोल नहीं मान रहे हो, मतलब गोला नहीं मान रहे हो, आप फ्लैट लेके चल रहे हो अभी भी, मतलब 21वीं सदी चल रही है। कुरान और साइंस का वाकई में कोई लेना देना नहीं। जिसने बहुत बार पढ़ा होगा ना, उसको पता होगा कि कोई लेना देना साइंटिफिकल चीजों का या उसका कुरान का है ही नहीं। फिर भी उसमें से सब चीजें निकल के आती है। फिर आज की भी हिस्ट्री वो भी दर्ज होगी, यानी क्या ये सदियों तक चलेगा। जब मैंने ये सब सोचा, आप लोगों की बातें भी सुनी और मैंने उसके जवाब देने की कोशिश की एक मुसलमान के नाते अपने आप से। साहिल भाई ने ये पूछा, गालिब कमाल को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ एक्चुअली, मैंने उनको ज्यादा सुना है। आपके और एडम सिकर सर जो है वो, उनके बारे में मुझे वाकई में नॉलेज कम है, मगर आपने तो फेस भी रिवील कर दिया है, तो इसके ऊपर सल्यूट करता हूँ कि वाकई में खतरा ज्यादा है। ये इश्क किसी से भी होना चाहिए, मगर इतना इश्क कि किसी के लिए जान ले लेना, या किसी की जान ले लेना, किसी के लिए जान कुर्बान कर देना। अगर आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत इतनी ही बुलंदो बाला है, आफताब की तरह रोशन है, तो कोई अगर उसके ऊपर कुछ ऐसी कमेंट कर दे तो आप उसको कत्ल करने पर क्यों आमादा होते हो? अगर वो इतनी ही बुलंद है तो इसको इग्नोर क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली, बहुत जबरदस्त। आपके अंदर इतना एग्रेशन आता कहाँ से है कि किसी ने मेरे नबी के खिलाफ कुछ कह दिया, हाँ उसको बात नहीं समझ में आ रही, वो भी तार्किक है, वो भी लॉजिकल है, पढ़ा लिखा इंसान है, और उसे कुछ बात नहीं समझ में आ रही कि ये कैसे हो सकता है। यार जो दावा कर रहा है उससे साबित करो। और दावे पे दावे तो आपको पता ही है, आपने भी कितने दावे पड़े होंगे, वरना इस मतलब अजीम मंच पे नहीं बैठे होते गालिब गुमान। एग्जैक्टली। तो कैसे इन सब चीजों के जवाब लाना देना, बाप रे बाप। मुहिम तो आपकी जबरदस्त, और लोग जुड़ेंगे, मगर डायरेक्ट मौलानाओं से बात की जाए तो बढ़िया है। आप मुसलमान बेचारे, आपको हाँ चलो, आपका कत्ल नहीं हुआ, आपको मकतूल नहीं किया गया, आपका सर तन से जुदा नहीं किया, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता कभी भी मतलब ऐसा कुछ ना हो। आप सलामत रहे, लंबी उम्र जिए, आपके हक की जिंदगी पूरी जिए, हिफाजत से रहे, अमन में रहे, सलामती के साथ रहे, आफियत में रहे। मगर अगर कुछ ना भी हुआ तो लोग जो आम मुसलमान है वो बदजहन होते रहेंगे। ये नबी को डायरेक्टली इस तरीके से गालियां या इस तरीके से क्यों कहते हैं? क्योंकि जो समझता है उसके लिए ये हंसी मजाक का चीज बन जाती है इन चीजों को। जो वाकई में रीडर है, जिसने किताबें पढ़ रखी है, जिसने सब हवालात देखे रखे हैं और रावी पे रावी देखे हुए है, तो वो तो सही है, उसको तो हंसी आएगी, उसको बोंगी लगेगी। मगर जो बात कर रहा है वो इश्क रसूल की समा उसकी बहुत जली हुई है। अब उसको तो डायरेक्ट यही लगेगा कि ये हमारे नबी पर ये कर रहे हैं। तो ये मौलवी लोगों से अगर डिबेट की जाए
صوفیوں سے, مولویوں سے, ان کے یہ مفتیان کرام بہتر رہیں گے ان لوگوں سے. تو وہ کیا ڈائریکٹ ان کے پاس بہت علم ہے, بہت کتابیں, تفسیر کبیر پر رکھی ہے, تاریخ تبریز پر رکھی ہے, سیاہ ستہ ان کو منہ زبان یاد ہے, 5-5 لاکھ حدیثیں یاد ہے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک آیات ہی لے آؤ, ہے نا, تو کوئی کسی ایسے ایک بندے سے واقعی میں ایک علم والا ہو تو ڈیبیٹ میں آ جاؤ نا. بالکل بالکل. آپ یہ سمجھتے ہو کہ اسلام صرف پرانا ہے؟ ہماری ہیومن ہسٹری جب سے ہم نے لکھنا بولنا پڑھنا سیکھا, وہاں سے اگر دیکھا جائے تو اسلام تو بہت ماڈرن زمانے میں آیا ہے. صحیح. جن کو ہم مانتے ہیں واقعی میں بزرگ ہے, جن کے وسیلے سے ہم بخشے جائیں گے, ہمیں جنت مل جائے گی, صحیح ہے, جو بہت نیک تھے, ان سے زیادہ تو آج کے مسلمان مجھے نیک لگ رہے ہیں. صحیح. اسلم بھائی, اصل میں آپ کی آواز سے تھوڑا نوائز بھی آ رہا ہے, اور کافی زبردست آپ نے باتیں بتائی ہے. بس آپ نے جو مطالبہ کیا ہے, یہ اصل میں مطالبہ ہونا چاہیے ان علماء سے جو ڈرتے ہیں, بہانے بناتے ہیں ہمارے سے آ کر بات کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ بھائی کس طریقے سے ہمارے اعتراض غلط ہے. انفارچونیٹلی وہ آتے نہیں ہیں, لیکن فارچونیٹ یہ ہے کہ ان کے نہیں آنے کی وجہ سے کئی سارے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. آپ خود بھی ایک زندہ مثال ہے, اور بھی ایک ایکس مسلم کوئی نئے میرے خیال سے جڑے ہیں. پہلے ایک مومن سے ہم بات کر لیں گے, اس کے بعد دی ریئل ایکس مسلم نام سے جو آئی ڈی ہے ان سے بھی بات کریں گے.